علیکم میری پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لاسٹ تک لازمی پڑھیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکار عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 36۔ پچھلی قسط میں مجھ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی۔ شہروز اور باقی سب آپریشن تھیٹر وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ آپریشن تھیٹر کی جگہ ICU لکھ دیا تھا۔ آپریشن تھیٹر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپریشن یا سرجری ہو، جبکہ ICU میں آبزرویشن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ سوری، زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، اس کے لیے معذرت۔ ابھی سب بے حال سے بے چینی کی کیفیت میں ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو ہی دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس ڈاکٹر کے چہرے پہ تھکن کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے، جس پر شہروز تیزی سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر میرا، ابھی شہروز اپنی بات مکمل کرتا کہ ڈاکٹر نے ناامیدی کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری جینٹل مین، ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ ڈاکٹر کی بات پر شہروز سمیت سب کو لگا کہ ہسپتال کی چھت ان کے سروں پر آ گری ہو۔ ایسا لگا کہ ڈاکٹر نے ان کے کانوں میں سور پھونک دیا ہو، جیسے سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ سب کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے۔ داؤد خانزادہ نے بے یقین ہوتے تیزی سے خاقان خانزادہ کو سنبھالا، جبکہ اور خانزادہ دیوار کا سہارا لیتے بینچ پر بیٹھتے چلے گئے۔ داعش گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تو وہیں غازیان پیچھے کی جانب قدم بڑھاتا دیوار کے سہارے زمین پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ شہروز کو دیکھ کر مجسمے کا گمان ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہی منٹوں میں وہ بھی اپنی سانسیں گنوا دے گا۔ ڈاکٹر میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے پہلے ماہر سرجن ڈاکٹر رؤوف مزید کچھ کہتے کہ دوسری سمت سے ایک 25-26 سال کا نوجوان بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت بھی تھی جس کا پورا وجود کالی چادر میں چھپا تھا۔ ڈاکٹر رؤوف نے پہلے کچھ حیرانگی سے اس نوجوان کی جانب دیکھا، پھر کچھ سنبھل کر بولے، اندر OT2 میں جو پیشنٹ رفیق ہیں ان کے ساتھ آپ ہیں؟ جی ڈاکٹر، وہ میرے والد ہیں۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نوجوان نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، ہی از ناٹ الائیو۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، مگر جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر رؤوف نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نوجوان کو دلاسا دینے کے بعد ڈاکٹر رؤوف نے شہروز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر معذرت خواہانہ لہجے میں معافی مانگی، جس پر پتھر بنے شہروز کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرتے چلے گئے۔ یہ آنسو شکر کے تھے، جبکہ داعش جو گھٹنوں کے بل زمین پر بت بنا بیٹھا تھا، ایک دم سے سجدے میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ داعش کی سسیوں کی آواز سنسان سے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔
ان سسکیوں میں یزدان خانزادہ کو کھو دینے کا ڈر واضح تھا۔ غازیان کے لبوں نے فوراً سے اوپر کی جانب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ شخص یزدان خانزادہ نہیں تھا، جبکہ کب سے مضبوط بنے اور خانزادہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرائے زاروں قطار رو دیے۔ وہ اپنے بابا جان جتنے مضبوط نہیں تھے کہ اپنے جوان اولاد کو کھو دیتے۔ کب مزید گھنٹے سرکے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ سب کے لب بے آواز سے یزدان خانزادہ کے لیے دعا گو تھے۔ کب دن کا اجالا آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ او ٹی کمپلیکس کی راہداری میں اس وقت ہیبت ناک سی خاموشی کا راج تھا، جہاں سے گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ دروازوں کی چڑ چڑ کی آواز گونج رہی تھی۔ سب اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پائے خاموشی کی مورت بنے بیٹھے تھے۔ ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے بھی کسی کے پاس ایک لفظ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر لفظ ان کے لبوں سے چھین لیا گیا ہو۔ سب کی آنکھیں نم اور لبوں پر یزدان کی لمبی زندگی کے لیے دعا تھی۔ اتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب بھوکے پیاسے کھڑے تھے، صرف اذان کی آواز پر نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہوں سے ہل کر اسپتال میں ہی تعمیر شدہ مسجد کی جانب گئے تھے، پھر دوبارہ سے وہیں او ٹی کمپلیکس میں آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ خان حویلی سے اب تک کئی فون آ چکے تھے، جس پر کسی کی بھی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ ان فونز کو اٹینڈ کر سکیں۔ اٹینڈ کر کے بھی کیا ہی کہتے، جب انہیں اب تک خود ہی یزدان کے متعلق کچھ نہیں پتہ تھا۔ اب بھی سب کی ہی نظریں او ٹی کے بند دروازے پر ٹکی تھیں، اور آخر کار اتنے گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد ایک بار پھر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ اس بار باہر نکلنے والا ڈاکٹر وہ تھا جو یزدان کا آپریشن کر رہا تھا۔ شہروز تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، شہروز نے نم اور بھیگی آواز میں بے چینی سے ڈاکٹر کو مخاطب کیا، جس پر ڈاکٹر ارشد بھی دھیمے سے مسکرا دیے۔ وہ اس نوجوان کا اندر بے ہوش پڑے نوجوان سے رشتہ تو نہیں جانتے تھے، مگر ہاں اتنا جان چکے تھے کہ ان دونوں کا دل کا رشتہ تھا۔ جس طرح سامنے کھڑا نوجوان اندر بے ہوش پڑے نوجوان کے لیے تڑپ رہا تھا، اس سے یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اندر پڑا شخص سامنے کھڑے نوجوان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ کم آن جینٹل مین، بی بریو۔ کچھ نہیں ہوا۔ پیشنٹ کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے، یا پھر یہ کہہ لیں آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ ایک گولی دل کے بالکل نزدیک لگی تھی۔ یہ آپریشن نہایت ہی مشکل تھا۔ بس یوں سمجھ لیں آپ لوگوں کی کوئی نیکی کام آ گئی، آپریشن کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن ان کی اگلی بات پر پھر سے پریشانی نے سب کے چہروں پر ڈیرا جمایا۔ ابھی ہم پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو سکتے، پیشنٹ کی ریکوری بھی دیکھنی پڑے گی، اس لیے تھوڑی دیر میں پیشنٹ کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا جائے گا۔
24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے۔ انہیں اب ہم ICU میں منتقل کر رہے ہیں۔ انہیں 24 گھنٹوں تک ICU میں آبزرویشن کے لیے رکھا جائے گا۔ باقی آپ لوگ ان کے ہوش میں آنے کی دعا کریں۔ ڈاکٹر ارشد نے شہروز کا کندھا تھپتھپا کر اس کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے کیبن کی جانب چل دیے۔ یہ منظر ہے ICU کے کمرے کا۔ اگر ICU کے کمرے کا جائزہ لیا جائے تو کمرہ سفید رنگ میں رنگا تھا، مگر یہ سفیدی پاکیزگی کی نہیں بلکہ قبر جیسے سناٹے کی سفیدی تھی۔ یہاں روشنی تو تھی، مگر وہ روشنی نہیں جو زندگی کی علامت ہو، بلکہ یہ وہ روشنی تھی جو انسان کو اپنی ناتوانائی کا احساس دلاتی تھی۔ اسی ICU کے کمرے میں یزدان خانزادہ کا مضبوط وجود پٹیوں اور مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ چہرے پر لگے شیشے کے ٹکڑوں کے نشان اب بھی باقی تھے۔ ہونٹوں پہ زخم، پلکیں بند، ماتھے پر بندھی پٹی سر کے زخم کو چھپائے ہوئے تھی۔ سینے سے نکلی وائرز وینٹیلیٹر سے جڑی تھیں، جو سانسیں کچھ گھنٹوں پہلے خود بخود آ رہی تھیں، اب ایک مشین کے رحم و کرم پہ تھیں۔ بیپ 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 مشینیں آواز نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ زندگی کے لیے لڑ رہی تھیں۔ ایک مانیٹر مسلسل دل کی دھڑکن گن رہا تھا۔ تبھی ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے ڈرپ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وائٹل سائنس نوٹ کرنے لگی۔ وائٹل سائنس جیسے BP، ہارٹ ریٹ، پلس، سانسوں کی رفتار، جسم کا درجہ حرارت اور آکسیجن کی مقدار وغیرہ۔ کتنے ہی گھنٹے گزر چکے تھے مگر یزدان خانزادہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے میں اب صرف 3 گھنٹے ہی باقی تھے۔ ڈاکٹر کئی بار آ کر یزدان کا معائنہ کر کے جا چکے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر پھر بھی اب تک یزدان کو ہوش میں نہ آنا تشویشناک تھا۔ ابھی نرس واپس جانے کے لیے دروازے کی جانب مڑتی ہی کہ اچانک سے مانیٹر نے تیزی سے بیپ بیپ کرنا شروع کر دیا، جبکہ یزدان خانزادہ کے وجود کو بھی ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ سانسوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ یزدان کی بگڑتی حالت اور اکھڑتی سانسوں کو دیکھ کر نرس نے تیزی سے دوسری نرس کو ڈاکٹر کو بلانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ نرس تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی سانسیں رک رہی ہیں، جلدی آئیں۔ سنسان اور ویران سے پڑے کوریڈور میں اچانک سے یزدان کے ICU کے کمرے سے نکلتی نرس کی پریشان سی آواز گونجی، جس پر شہروز، قاضیان اور دائس، جو پریشان سے بیٹھے تھے، فوراً کھڑے ہو کر نرس کی جانب لپکے۔ غازیان نے بہت ضد کر کے داؤد خانزادہ کے ساتھ
خاقان خانزادہ اور اون خانزادہ کو بھی حویلی بھیج دیا تھا۔ اس وقت ان تینوں کے ساتھ صرف ہارون خانزادہ موجود تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی فون آنے اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ اس سے پہلے شہروز یا غازیان اور داعش میں سے کوئی کچھ نرس سے پوچھتا کہ نرس تیزی سے واپس ICU کی جانب بڑھ گئی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر ارشد بھی تیزی سے ICU میں داخل ہو گئے۔ شہروز، غازیان اور داعش کی نم نظریں یک ٹک سے شیشے کی ونڈو پر ٹکی تھیں، جس کے پار سے بآسانی یزدان کا مشینوں اور پٹیوں میں جکڑا وجود دیکھا جا سکتا تھا۔ یزدان کو سانسوں کے لیے جدوجہد کرتے دیکھ کر داعش نے ایک ساتھ کئی مکے دیوار پہ مارے، جبکہ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بے بسی کے احساس سے بہتے چلے گئے۔ تو وہیں غازیان نے تیزی سے اپنی نظریں یزدان کے وجود سے پھیری، جبکہ شہروز شیشے کی ونڈو پہ ہی سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ان تینوں سے کسی صورت یزدان کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یزدان کو اس حالت میں دیکھ کر ان تینوں کے ہی دل سینے میں تڑپ رہے تھے، جبکہ روح بے بسی کے احساس سے پھڑ پڑا رہی تھی۔ اتنے میں ہی سامنے سے انہیں لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ذیان خانزادہ آتا دکھائی دیا۔ اس کی چال میں اس وقت واضح بے چینی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور نازک وجود بھی تھا۔ آئلہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جانماز بچھائے اپنے پروردگار کے آگے رو رو کر یزدان خانزادہ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس وقت آئلہ بخش پوری طرح سے سفید چادر میں لپٹی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ اس وقت آنسو سے بھیگتا ہوا سرخ ہو رہا تھا، جبکہ دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ بھی پوری طرح آنسوؤں سے تر بری طرح سے کپکپا رہے تھے، اور لرزتے لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی: اے میرے رب، اے میرے پیارے پروردگار، میں اپنی ہر خطا کی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے مسٹر خان کو زندگی دے دیں۔ میرے مالک، میں اپنی ہر بد دعا، ہر برا لفظ جو میں نے کبھی جانے یا انجانے میں مسٹر خان کے لیے کہا، میں آپ سے اس ایک ایک لفظ کی معافی مانگتی ہوں۔ اے میرے رب، پلیز اپنی بندی پر رحم کریں۔ میں مزید کسی آزمائش کی متحمل نہیں ہوں۔ مسٹر خان کو زندگی دے دیں۔ اے میرے پروردگار، میں سمجھ چکی ہوں کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک آزمائش تھی، وہ وقت ہمارا نہیں تھا۔ میرے مالک، آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا اور میں ناشکری کرتی رہی۔ میں نے کبھی یہ سب کچھ دل سے نہیں چاہا کہ خان کبھی بھی اس تکلیف سے گزریں۔ اے میرے رب، میں نے انہیں معاف کیا۔ میرے پروردگار، میں پشمینہ گل نہیں بننا چاہتی، نہ ہی میں ساری عمر پچھتاوے کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک پرسکون زندگی چاہیے، وہ بھی صرف اور صرف مسٹر خان کے ساتھ۔ میرے مالک، اپنے گنہگار بندی پر رحم کریں۔
مجھے معاف کر دیں، مجھے میرے مسٹر خان لوٹا دیں، میرے مالک مجھے وہ ایک شخص لوٹا دیں جس کے انتظار میں یہ سانسیں اب تک چل رہی ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں نا، پہلے نہ اب اور نہ ہی آنے والی زندگی میں مسٹر خان کی جگہ کوئی لے سکا ہے اور نہ ہی کوئی لے سکے گا۔ پلیز میرے پیارے اللہ، مجھے میرا پسندیدہ شخص دے دیں۔ میرے مالک، میں نے انہیں معاف کیا، میں نے انہیں اپنے دل کی پورا رضامندی سے معاف کیا۔ اس وقت آئلہ کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ اس کا وجود یزدان خانزادہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے ڈر سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ خیال ہی خوفناک تھا کہ اگر یزدان کو کچھ ہو گیا تو، کیونکہ اب تک اسپتال میں سے کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا اور خاقان خانزادہ، اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ جب سے آئے تھے وہ لوگ خاقان خانزادہ کے کمرے میں بند تھے۔ آئلہ کا دل مسلسل بری طرح سے گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ اوپر سے نیچے بیٹھی گاؤں کی عورتوں کی باتوں نے اس کے دل کو بری طرح سے ہلا دیا تھا۔ تو وہیں زیان، جو آئلہ کو نیچے نہ پا کر ابھی اوپر ہی آیا تھا تاکہ اسے دیکھ سکے، کیونکہ وہ پہلے تو کب سے پتھر کا مجسمہ بنی ایک ہی پلر سے ٹیک لگائے ساکت سی بیٹھی تھی اور اب کتنے ہی گھنٹوں سے مسلسل غائب تھی۔ آئلہ کی دعاؤں کی آواز پر پہلے تو زیان کے قدم بے ساختہ رکے اور پھر آنکھیں نم ہوئیں۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ نوک کیا۔ آئلہ، جو ابھی بھی اپنی دعاؤں میں مشغول تھی، دروازے پہ ہوئی دستک کی آواز پر اس نے اپنے آنسو چادر کے پلو سے صاف کیے، پھر پیچھے مڑ کر زیان کی جانب سرخ ہوتی نم ڈارک براؤن آنکھوں میں بے تحاشا خوف لیے زیان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ دل بری طرح دھڑکا کہ کہیں کوئی بری خبر نہ ہو۔ میں اسپتال جا رہا ہوں، میں مزید اور یہاں نہیں رک سکتا۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ شانزے اور پری کو میں نے نیند کی دوا کھلا دی ہے، جس کے باعث وہ دونوں اب صبح تک گہری نیند میں سوتی رہیں گی۔ اور اب تایا سائیں، داجی اور بابا جان بھی آ چکے حویلی، تو اب وہ لوگ خود ہی یہاں کا دھیان رکھ لیں گے۔ میں لالا کے پاس جا رہا ہوں۔ زیان کے روم روم سے بے چینی سی جھلک رہی تھی، جبکہ دل میں ایک عجیب سا خوف کنڈلی مارے سانپ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے یزدان نیچے جانے کے لیے مڑا کہ آئلہ کی آواز پر اس کے قدم بے ساختہ رکے۔ رکو زیان، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ آئلہ نے تیزی سے جائے نماز کو تہہ لگائی اور پاؤں میں سلیپر پہن کے زیان کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہے، آپ نیچے آ جائیں۔ زیان کے اس بات میں سر ہلاتے ہی آئلہ بھی اس کی تقلید میں نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ زیان چاہ کر بھی آئلہ کو انکار نہیں کر پایا، جس طرح کچھ دیر پہلے وہ یزدان کی زندگی مانگ رہی تھی۔ زیان کے دل نے اسے غازیان کی بات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی، جس نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ حویلی کی کوئی بھی عورت حویلی سے باہر نہیں نکلے گی۔ وہیں خان حویلی سے میلوں دور تعمیر شدہ ہسپتال کے 4تھے فلور پر
موجود ICU میں یزدان خانزادہ کی ٹوٹتی سانسیں واپس سے اعتدال میں آنے لگیں۔ مانیٹر کی بیپ بیپ کی آواز نارمل ہونے لگی، دھڑکنیں بھی نارمل رفتار سے چلنے لگیں۔ وہاں کھڑے ڈاکٹر ارشد کے ساتھ ساتھ باقی کی نرسز نے بھی ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ابھی ڈاکٹر مزید یزدان کا معائنہ کرتے کہ اس کے شہادت کی انگلی نے جنبش کی، ساتھ ہی اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی جو وہ کھول نہیں پا رہا تھا، اور پھر واپس سے دوائیوں کے زیر اثر نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ "ہی از آل رائٹ ناؤ، مبارک ہو، پیشنٹ اب ٹھیک ہے"۔ ڈاکٹر ارشد نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ اسسٹنٹ اور نرسز کو مبارکباد دی، اور پھر نرس کو مختلف ہدایات دیتے کمرے کے باہر کی جانب بڑھے۔ عائلہ کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ یزدان اور عائلہ کی آزمائشوں کا اختتام کا وقت نزدیک تھا۔ جلد ہی ان کی زندگیوں میں خوشیاں لوٹنے والی تھیں۔ مگر کیا واقعی یہ سب اتنا آسان تھا؟ سامنے سے زیان کے ساتھ آتی عائلہ کو دیکھ کر غازیان کے نخوش تنے۔ اسے اپنے منع کرنے کے باوجود زیان کو عائلہ کا ہسپتال لانا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ "غازی لالا، دانی لالا کیسے ہیں؟" زیان نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اڑ کر یزدان کے پاس کمرے میں پہنچ جاتا۔ "ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی کچھ کہہ نہیں"۔ اس سے پہلے کہ غازیان مزید کچھ کہتا کہ ICU سے نکلتے ڈاکٹر ارشد کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ "مبارک ہو، آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ اب پیشنٹ کی حالت اسٹیبل ہے۔ تھوڑی دیر میں انہیں پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں"۔ ڈاکٹر ارشد نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے سب کی جانب دیکھ کر انہیں زندگی کی نوید سنائی، اور اپنی نظروں کا رخ شیشے سے سر ٹکائے آنسو بہاتے شہروز کی جانب کر کے اس کا کندھا تھپ تھپایا، اور پھر ایک نظر دائس کی جانب دیکھا جو شدید غصے اور بے بسی میں اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ "اور آپ محترم، پٹی کروائیں آ کر"۔ ڈاکٹر ارشد نے تعصب سے گردن ہلا کر دائس کو ٹوکا، جس پر اس نے خاموشی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر ڈاکٹر اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئے، جبکہ غازیان نے آگے بڑھ کر شہروز کو اپنے گلے سے لگایا۔ اسے یزدان کی قسمت پر رشک سا ہوا تھا، جسے اتنا چاہنے والا دوست ملا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ یزدان کیوں شہروز پر اپنی جان چھڑکتا ہے۔ شہروز نے غازیان کے سینے سے لگ کر اپنی نم آنکھیں صاف کیں، پھر غازیان سے الگ ہو کر دائس کو زور سے اپنے سینے میں بھیجا، جو ایک بار پھر سسکیوں سے رو دیا۔ اس کا دل ابھی بھی بے قابو سا تھا۔ اپنے جان سے پیارے لالا کو کھو دینے کا خیال ہی زہریلے ناک کی طرح اس کے روم روم کو ڈس کر زہر آلود کر رہا تھا۔ تو وہیں زیان نم سا مسکرا دیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، جبکہ عائلہ نے بے صبری نظروں سے ICU میں دیوار پر نصب شیشے سے پٹیوں میں جکڑے یزدان خانزادہ کو نم ہوتی ڈارک براؤن آنکھوں سے دیکھا۔
جس پر سے اب نرس مشینوں کے وائر ہٹا رہی تھی تاکہ اسے روم میں شفٹ کیا جا سکے۔ شہروز نے ایک نظر آئلہ کی جانب دیکھا، جبکہ غازیان اور زیان نے اپنے قدموں کا رخ مسجد کی جانب کیا تاکہ شکرانے کے نفل ادا کر سکیں، جبکہ غازیان نے دائس کو ڈاکٹر کے کیبن میں جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اپنے ہاتھ کی مرہم پٹی کروا سکے۔ غازیان کے اشارے پر دائس خاموشی سے سر ہلاتا ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھ گیا، تو وہیں شہروز نے اپنے قدم آئلہ کی جانب بڑھائے، جو آنسو بہاتے ہوئے اندر بستر پہ بے سست سے پڑے یزدان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے یار کو آپ کی بد دعائیں لگ گئیں آئلہ، اس نے آپ کا دل دکھایا تھا نا۔ دیکھیں، جو تکلیف آپ نے 1.5 سال جھیلی اس نے ایک دن میں جھیل لی۔ شہروز کی نم سی آواز پر یزدان سے نظریں ہٹا کر آئلہ نے یزدان سے نظریں ہٹا کر شہروز کی جانب دیکھا۔ میں نے کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا، نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ خان ایسی تکلیف سے گزریں۔ آئلہ نے تڑپتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ جانتا ہوں، مگر کچھ آہیں دل سے نکلتی ہیں جو انسان چاہ کر بھی روک نہیں پاتا۔ پر میرا یقین کریں، اس دن جب میرے یار نے آپ کا دل توڑا تھا تو تڑپا وہ بھی تھا۔ اس دن پہلی بار میں نے اسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ روتا ہے اپنی من پسند چیز کے کھو دینے پر۔ اس دن میرا یار اندر سے مر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اسے نیچے لے کر گیا تھا نکاح کے لیے۔ اس وقت وہ ہر احساس سے عاری شخص معلوم ہو رہا تھا جس کا اندر مر چکا ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے پتھر کا گمان ہوا، ایسا پتھر جو بے جان ہو، جس میں زندگی جینے کی خواہش مر گئی ہو۔ اگر اس وقت پرویش کی جگہ شانزیں ہوتی تو وہ میرا یقین کریں وہ آپ کو چنتا، مگر سامنے پرویش تھی جس کے معاملے میں اسے غازیان پر بھی یقین نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا آپ اور اپنا دل بھی قربان کر دیا۔ یقین جانیں، جس وقت اسے یہ معلوم ہوا کہ ملائکہ نکاح سے بھاگ چکی ہے، وہ حویلی میں نہیں ہے، مجھے اس وقت اتنے وقت میں پہلی بار یزدان کے چہرے پہ اطمینان اور سکون اترتا محسوس ہوا، اور پھر پورے گاؤں اور حویلی والے اسے سب سے بیگانہ ہوتے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور جانتی ہیں، اس بار شہروز کے لب دھیمے سے مسکرائے۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی شکرانے کی نماز پڑھی تھی کہ اللہ نے اسے آپ سے بے وفائی کرنے سے بچا لیا۔ پھر کب 1 مہینہ گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اسے کتنی ہی بار آپ سے ملنے کے لیے کہا، مگر ہر بار وہ میری بات درگزر کر دیتا۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ گل تھا کہ وہ آپ کو کیا جواز دے گا، مگر پھر آخرکار وہ مان گیا۔ اس دن پہلی بار میں نے مغرور سے یزدان خانزادہ کو انتہا کا نروس دیکھا تھا، مگر جب ہم آپ کے اپارٹمنٹ پہنچے تو پتہ چلا آپ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ کہاں، یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ اس دن آپ کے اپارٹمنٹ سے یزدان خانزادہ شکستہ سا لوٹا تھا، جیسے وہ آپ کو کھو چکا ہے۔ جس دن اس نے آپ سے سخت لہجے میں بات کی تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اس سے نفرت کرتے اسے بھول جائیں، لیکن جب آج سے کچھ مہینوں پہلے ایک پارٹی میں آپ اچانک اس سے ملے
تو وہ ایک بار پھر سے جی اٹھا، مگر آپ کے لہجے میں بیگانگی محسوس کر کے وہ ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ پلیز آئلہ، میرے یار کو معاف کر دیں، وہ آپ سے عشق کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، نہ ہی آپ کی جگہ کسی کو کبھی دے گا، اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ آئلہ جو اپنی نم نظریں یکٹک سے یزدان پہ ٹکائی ہوئی تھی، شہروز کی باتوں پر اس کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے آپ کے دوست کو دل سے معاف کیا، میں سمجھ چکی ہوں جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب ایک آزمائش تھی۔ آئلہ کے پرسکون لہجے میں بولے گئے لفظوں پر شہروز کے روم روم میں خوشی کی لہر دوڑی۔ اس کا بس نہ چلا کہ یزدان کو ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے بتائے کہ اسے اس کی حسین جادوگرنی معاف کر چکی ہے۔ یاہو! شکریہ شکریہ آئلہ، یقین جانے یہ بات میرے دانی کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیے گا وہ کتنی جلدی ریکور ہوتا ہے۔ شہروز نے خوشی کے مارے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر مسکراتی ہوئی نظریں یزدان خانزادہ کی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش وجود پر ٹکا دیں۔ اب اس کا ارادہ غازیان اور زیان کی مسجد سے آنے کے بعد شکرانے کی نماز پڑھنے جانے کا تھا۔ اسے ایک ساتھ دو خوشیاں ملی تھیں، ایک اس کا یار اب خطرے سے باہر تھا، تو وہیں یار کو اس کی محبت نے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا تو بنتا تھا، آخر شہروز ہی تو تھا جو یزدان کی ہر تکلیف اس کے دل کے حال سے واقفیت رکھتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک فون خان حویلی میں کرتے یزدان کے بچ جانے اور خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی، تو وہیں دوسرا فون ہارون بخش کو کیا، جو اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ تک بنے رہنے کا شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لاسٹ میں لائک لازمی کیجیے گا۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیں، اور ہاں یہ بھی بتائیں کہ پچھلے ایپیسوڈ پر کس کس کو منی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور کس کس نے ٹیشو کے باکس ضائع کیے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔